السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ فی کتاب الکریم، قل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن لیبدین زینتہن الا ما ظہر منہا۔ آج آپ کے سامنے نگاہ پست رکھنے کے بارے میں اسلام کی کچھ ہدایات پیش کرنا چاہوں گی، اور اسی کے بارے میں ایک آیت کا کچھ حصہ بھی میں نے آپ کو سنایا ہے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ کے سامنے اس کا اردو ترجمہ کر دوں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی رحمت العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں یعنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اور اپنی آرائش اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں لیکن جو ظاہر ہو۔ یہ زمانہ عریانیت اور بے حیائی کا زمانہ ہے، اور تہذیب کے نام پر ہم مسلم خواتین میں بھی عریانیت اور نظر بازی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اسے فیشن سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت سے علماء کرام بھی، جنہیں غیر مسلم، عیسائی وغیرہ دانشور کا نام دیتے ہیں، اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، بے پردگی کی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت منہ کھول کر بے پردہ نہ ہو تو پھر اسے نگاہ پست رکھنے کا حکم دینا بے معنی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت بے پردہ رہے، جیسے غیر مسلم عورتیں بازاروں سڑکوں پر بے پردہ آنکھیں کھول کر پھرتی ہیں، لیکن ان کا فریب اور دھوکہ ہے، کیونکہ یہ آیت غیروں سے پردے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس آیت میں آگے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں اور سسر وغیرہ کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ رہ سکتی ہیں، جس سے ظاہر ہے کہ اس میں ان کی نگاہ پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جن کے سامنے ایک عورت جا سکتی ہے لیکن غیروں کے سامنے اسے اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے۔ ان کے سامنے منہ کھول کر یا بے پردہ رہنا ہی جائز نہیں ہے، لہٰذا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنوں کے سامنے بھی وہ رہیں تو نگاہ پست کر کے رہیں۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِینَتِهِنَّ، کہ اپنے پاؤں زمین پر پٹک کر ایسے نہ چلیں کہ اندرونی زینت یعنی پازیب وغیرہ کی آواز سنائی دے، تو پھر زور سے پیر پٹک کر چلنے کی، جس سے پازیب وغیرہ کا اندازہ غیروں کو ہو جائے، جائز نہیں ہے۔ تو پھر منہ کھول کر غیروں کے سامنے بے پردہ رہنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو نگاہ پست رکھنے کا حکم دینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لیے غیروں سے پردہ نہیں، وہ فریب کار ہیں۔ پھر یہ بھی سوچئے کہ بدکاری اور برائی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پہلے آنکھ لڑتی ہے اور آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوتی ہیں، پھر معاملہ زناکاری اور بدکاری تک پہنچتا ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا ہے، ہوتا ہے راز عشق و محبت انہی سے فاش، آنکھیں زباں نہیں ہے مگر بے زباں نہیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا زنا العین، یعنی کسی طرف بری نگاہ سے دیکھنا زنا ہے، تو پھر کیا ممکن ہے کہ اسلام آنکھ کے زنا کا دروازہ بھی کھول دے اور پھر اسی کو ناجائز بھی قرار دے؟ میں اپنی اس بات کو اور صاف کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں تو شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سنیے اور ذرا دھیان دے کر سنیے۔ ابو داؤد، ترمذی اور احمد کی روایت ہے،
جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ وہ اور میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے چھپ جاؤ اور پردے میں ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو اندھے ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بزرگ صحابی اور نابینا یعنی اندھے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ رہی ہو۔ اس حدیث سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ فتنے سے بچنے کے لیے غیر کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے برے جذبات ابھرتے ہیں۔ تم میں شاید کسی نے یہ سوچا ہو کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بات ہے، لیکن حدیث میں تو یہ نہیں ہے کہ صرف تم ہی لوگوں کے لیے غیروں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اس سے روکا جا رہا ہے تو ہم ان سے پاکیزہ ہیں کہ ہم غیروں کو دیکھ کر فتنے میں نہیں پڑ سکتے اور ہمارے اندر برے جذبات نہیں پیدا ہو سکتے۔ میں یہاں ایک اور بات کا ذکر کروں کہ عام طور پر ہمارے ہاں عورتیں دیوروں سے بے تکلف رہتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الحم الموت، دیور موت ہے، یعنی جیسے موت جان لیوا ہوتی ہے ویسے ہی کبھی دیور بھی روحانی موت یعنی برائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی دیور سے بے تکلف رہنے کی وجہ سے شوہر کو شک بھی پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا برا انجام بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ضرور یہ آتا ہے کہ کوئی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے دیکھ لے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی حلیے سے اسے دیکھ لے تاکہ جس وجہ سے اسے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بات اس کے اندر ہے یا نہیں اس کا علم ہو جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عورت جس سے شادی کی بات ہو رہی ہے اس کے سامنے آ جائے یا اس کے سامنے کر دیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ یہ ضد کرتے ہیں کہ میں روبرو دیکھ لوں گا تبھی شادی کروں گا۔ عام طور پر ماں وغیرہ کی پسند پر بھروسہ کرنا بہتر ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں کہ ایک نوجوان بضد ہو گیا کہ میں لڑکی کو روبرو دیکھ کر ہی شادی کروں گا۔ لڑکی خود دار اور پردے کی پابند تھی، لیکن جب نوجوان کی ضد کو دیکھا تو اس نے بھی اس کی ضد مان لی اور دونوں روبرو کر دیے گئے۔ لڑکی کی نہایت خوبصورتی تھی، نوجوان نے دیکھتے ہی اسے پسند کر لیا۔ لڑکی خوددار تھی، اسی وقت یہ فیصلے سنا دیا جس نے اپنی ماں پر بھروسہ نہیں ہو تو وہ مجھ پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ مومن خاتون ہیں، نئی تہذیب اور فیشن سے دھوکہ نہ کھا کر اس آیت اور حدیث پر ضرور عمل کریں۔ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اور بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو بے پردگی کی نظر سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کل میں ویڈیوز بنا نہیں پا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا گاؤں آ گئی ہوں، تو اس وجہ سے تھوڑا تھا ریزن، آج کل ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں روز ویڈیوز اپلوڈ کروں اور آپ لوگ جیسے میری ویڈیوز کو پیار دیتے ہیں ویسے ہی دیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔
اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر میرے پیج کو فالو کریں، اینڈ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ مجھے بتائیے کمنٹ میں کہ آپ کہاں سے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری ویڈیوز کہاں تک جا رہی ہے۔ اینڈ تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔